ایک بار نا ایک شخص ہمارے پاس آیا تو اس نے آ کے ایک عجیب سوال کیا. کہنے لگا جی آپ اکثر اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، تو کیا ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ کیا حدیث میں ان کا ذکر وارد ہے؟ تو ہمیں اس بھائی کے سوال پہ بڑی حیرانگی ہوئی، لیکن حیرانگی نہیں بھی ہوئی. وہ اس لیے کہ جن لوگوں نے اختلاف کرنا ہوتا ہے تو ان کے پاس اسی قسم کے مختلف قسم کے ہتھیار ہوتے ہیں. وہ آتے یہ سوال کریں گے جی قرآن پاک میں کہاں ہے، حدیث پاک میں کہاں ہے. تو ہمارا ایک دوست بھائی ساتھ ہی بیٹھا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی چلیں ابو حنیفہ کا ذکر قرآن پاک میں ہے یا نہیں، حدیث میں ہے یا نہیں، یہ تو بعد کی بات ہے. تو تھوڑا سا آپ ذرا بتائیں کہ یہ جو آپ کلمہ طیب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اکٹھا یہ قرآن پاک میں آپ کے پاس موجود ہے؟ اور 5 نمازیں اکٹھی کہ آپ 5 نمازیں پڑھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہو 5 کا لفظ کیا قرآن پاک میں واضح ہے اس طریقے سے؟ اب جواب نہ دارد. تو ہم نے ان کو کہا کہ اچھا ایسا چلیں آپ کا یہ شوق پورا کر ہی دیتے ہیں، ذرا قرآن پاک سے اور حدیث رسول سے سیدنا ابو حنیفہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ قرآن و سنت کا ایک اسلوب ہے، ہر چیز ایسے واضح واضح نام لے کر موجود نہیں ہوتی، اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک چیز بیان کی جاتی ہے پھر ان کی تفسیر میں وہ چیزیں مل جاتی ہیں. لہذا سنیے گا، ہم سب سے پہلے اللہ پاک کے پاک کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام کیا ابو حنیفہ کا کہیں ذکر فرماتا ہے. یہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ سن کے جھٹکا لگ رہا ہو، لیکن آپ پوری تسلی سے ویڈیو سنیں اور اس کے بعد جو آپ نے فیصلہ کرنا وہ کیجیے. سنیے گا اللہ پاک کا پاک کلام اور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے. دربار رسالت موجود ہے. سورۃ الجمعہ یہ نازل ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آیات مبارک پڑھنا شروع کر دیں. سنیے گا ذرا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی آیت مبارک پڑھی، دوسری پڑھی اور تیسری پڑھی. تیسری پر ایک سوال ہوا، اس کا جواب بھی دیا. اب ذرا سن لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں، جو بادشاہ نہایت پاکی والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے. دوسری آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے. تیسری آیت، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے ہیں اور علم دیتے ہیں جو ان موجودہ لوگوں سے ابھی نہیں ملے. جب یہ تیسری آیت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے بیچ میں پڑھی نا، تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ ان آیتوں کے نزول کے وقت دربار رسالت میں حاضر تھے، تو ایک شخص نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو دوسرے لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ بھی آپ سے نہیں ملے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہ دیا. اس نے دوسری بار پوچھا، کوئی جواب نہ دیا. یہاں تک کہ اس نے جب تیسری بار سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب یوں مرحمت فرمایا. اور اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اور یہ حدیث جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ مجلس مبارک میں جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمات فرمائے، لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء. اگر ایمان ثریا پر بھی ہوگا تب بھی ان لوگوں یعنی فارس والوں میں سے اس تک پہنچ جائیں گے، یا یوں فرمایا کہ ایک آدمی ان لوگوں میں سے اس تک پہنچ جائے گا. یہ حدیث مختلف کتابوں میں مختلف طریقے سے موجود ہے، کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. اب ہمارا یہ سوال ہے بہت محبت سے اور بڑے پیار سے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد، حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمانا اصحاب رسول کی موجودگی میں اور آیت پاک کی تفسیر میں، یعنی حدیث پاک خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائیں کہ فارس میں سے وہ شخص، یعنی ایمان جو ثریا پر ہوگا وہاں تک وہ شخص جا پہنچے گا. حضرت سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقدس سر العزیز
سے بڑھ کر اس کا مصداق اور کون سا انسان ہے، بتایا جائے۔ اکثر اہل علم کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، تو اس کا مصداق جو ہے کہ فارسی النسل ہوگا تو سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ وہی ابو حنیفہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 7,000 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیا۔ یہ وہی ابو حنیفہ ہے کہ جنہوں نے 45 سال اپنا معمول یہ بنایا کہ ایک ہی وضو سے 5 نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔